قرآن کریم اسلام کا یہ کمال ارشاد فرما رہا ہے کہ اسلام پھیلتا ہے، رکتا نہیں، اور طاغوتی طاقتیں اسے روک نہیں سکتی۔ بعثت عالی کا جو زمانہ ہے، 6 صدی عیسوی کا آخری زمانہ، اس زمانے میں وسائل جو تھے ان پر کفار قابض تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو وہ کیا حملہ حیدری کا مصرع ہے، کجا بود دنیا با مصطفیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مادی وسائل کب تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ مادی وسائل میں سے حضور کے پاس کیا تھا؟ لیکن کفر کی دنیا میں بڑی بڑی کافرانہ ریاستیں، سپر پاورز قیصر اور کسریٰ، جن کے غلاموں نے بھی سونے کے کنگن پہن رکھے ہوتے تھے، لاکھوں کے لشکر جن کے پاس تھے، اور غیر اسلامی ریاستیں، دنیا پہ تسلط اور قبضہ کافر قوتوں کا تھا، وسائل ان کے پاس تھے۔ مسلمان بے وسیلہ تھے، لیکن اللہ کی طاقت ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے کفر پر زمین تنگ کر دی اور کافروں سے وسائل مسلمانوں کے قدموں میں آ کر گرے، اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں فتح ہو کر ان کے خزانے مدینہ منورہ کی گلیوں میں تقسیم ہو رہے تھے، غریب اور غرباء میں اور مجاہدین میں اور مستحقین میں۔ اسلام کی شان یہ ہے۔ آج ایک مسلمان ہم ہیں۔ دنیا میں 55-56 ریاستیں ہیں، مسلمان ریاستیں۔ انہیں اسلامی ریاست تو نہیں کہا جا سکتا، مسلمان ریاستیں ہیں۔ اسلامی ریاست تو وہ ہوگی جہاں حکومت اسلامی ہوگی، مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمان ریاستیں، حکمران مسلمان ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آج دنیا بھر کے جو وسائل ہیں وہ مسلمان ریاستوں کے پاس۔ اہل مغرب کے محقق جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس 60% وسائل جو زندگی کے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ کم از کم بھی کہا جائے تو 90%، اور کم کر لیں تو 80% سے کم نہیں ہوں گے زندگی کے وسائل مسلمانوں کے پاس۔ گرم پانیوں کی بندرگاہیں مسلمان ریاستوں کے پاس ہیں، سونے کے ذخائر ان کے پہاڑوں میں ہیں، دھاتیں ان کے پہاڑوں میں، زیر زمین خزانے ان کے پہاڑوں میں، پیٹرول ان کے پاس ہے، گیسیں ان کے پاس ہیں، زمین پر اگنے والے پھل، سبزیاں، غلہ، وسائل کا 80% سے زیادہ حصہ جو دنیا کھا رہی ہے مسلمان ملکوں کے پاس ہے، اور مسلمان گداگر ہیں، کافروں سے خیرات مانگ کر کھاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو گئی بھائی؟ بے تفاوت راز کجاس تاب کجا، یہ کہاں سے گرے اور کہاں پہنچے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کو نہ خود پر اعتماد رہا، نہ اللہ پر اور نہ اللہ کے رسول پر، بلکہ یہ عزت تلاش کرتا ہے کافر جیسا بن کر۔ مسلمان نے کفار کی نقل اپنا لی، ان جیسا حلیہ بنانا، ان جیسا کھانا پینا، ان جیسا منہ ٹیڑھا کر کے ان کی زبانیں بولنا، یہ اس کے لیے باعث فخر ہو گیا۔ اس نے کفار کی پیروی اختیار کر لی۔ اب مزے کی، اب ایک آپ اپنے ملک کو، پاکستان کو دیکھ لیں، بڑے فخر سے ہمارے وزیر خزانہ صاحب بتاتے ہیں اتنے ارب ڈالر اور اتنے کھرب ڈالر وہاں سے قرضہ مل گیا، اتنے کھرب ڈالر وہاں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ آنے والی 10 نسلوں کو بھی مقروض کر رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ اس قرضے کی شرح بھی ان لوگوں کو بتایا کریں جنہوں نے اتارنا ہے کہ کس سود پر لے رہے ہو، اور پھر سود اللہ اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ جو دولت دینی ہے، جو غلامی کرنی ہے، اس کے علاوہ جو جرم ہے وہ الگ ہے۔
تو یہ کمال ہے اس ملک کو دیکھو، پاکستان روئے زمین پر اس حساب سے واحد ملک ہے جس میں دنیا کا ہر پھل اور دنیا کی زمین سے اگنے والی ہر فصل ہوتی ہے، ہر پھول ہوتا ہے۔ اس کے پہاڑوں میں سونے کے ذخائر بھی ہیں، چاندی کے بھی ہیں، پیتل تانبے کے بھی ہیں۔ اس میں دنیا کی ہر جڑی بوٹی، ہر دوا موجود ہے۔ اس کے زمینیں، زیر زمین پٹرول بھی ہیں، گیسیں بھی ہیں، کوئلے بھی ہیں، بے شمار معدنیات ہیں، قیمتی پتھر بھی ہیں، بے شمار معدنیات ہیں، گنے نہیں جا سکتے۔ اس کے کھیتوں میں بے پناہ غلہ بھی ہوتا ہے، دنیا کی ہر سبزی یہاں اگتی ہے، دنیا کا ہر پھل یہاں پایا جاتا ہے، لیکن اس کے مکین لوگ تو پیالوں میں مانگتے ہیں، یہ دیگیں سر پہ اٹھا کر مانگتے پھرتے، اور ہر حکومت خود کو کامیاب کہتی ہے کہ میں نے زیادہ قرضہ لے لیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگوں کو اس قدر قرض میں دھنسا دیا ہے کہ آنے والی کئی نسلیں بھی مقروض ہو چکی ہیں۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے؟ یہ وسائل کے جب وسائل نہیں تھے تو اللہ فرماتا ہے کافروں کو دیکھ لو تم پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے، تم پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، اور مسلمان تم پر گھیرا تنگ کر رہے ہیں، تم تو اسلام کو دبانا چاہ رہے تھے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے مسلمان مجاہدین کی۔ ان کی فتوحات کو دیکھو، میں تم پر زمین تنگ کر رہا ہوں، ان کو میں نے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میرا کام کر رہے ہیں۔ اور آج کافروں سے خیرات مانگ کے کھاتے، کافروں کے اترے ہوئے کپڑے ہم پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں، مایا لگا لی، استری کر لیا، آیا کہاں سے ہے؟ لنڈے سے۔ لنڈا کون ہے؟ وہ کافر جو پھینک دیتے ہیں کپڑے، وہ یہاں آ جاتے۔ تو جب ہمارا نہ کوئی قبلہ رہا، نہ کوئی قابل فخر چیز رہی، نہ ہمیں اللہ پہ بھروسہ رہا، نہ اللہ کے نبی کی ذات پہ فخر رہا، ہم شکل بھی کافر جیسی بنانا چاہتے ہیں، کھانے پینے کے اسباب وسائل بھی۔ کافر چھری کانٹے سے کھاتا ہے تو ہمیں بھی چھری کانٹے کے بغیر کھانا نہیں اترتا ہمارے حلق سے، ہم اسی کی طرح۔ میں الحمدللہ دنیا پھرا ہوں، برطانیہ، امریکہ، یورپ وغیرہ میں۔ آپ انگریزی کے سے پہلے غلط بھی بولتے رہے، لفظ بات سمجھ آ جائے، وہ بادر نہیں کرتے، ٹھیک ہے بات سمجھ۔ یہاں کوئی ذرا سا غلط ہو جائے تو 10 نقطہ چین پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ انگریزوں سے زیادہ انگریزی کے غمخوار یہاں بیٹھے۔ تو مجھے ڈاک آتی ہے، ای میلز آتی ہیں انگریزی میں جواب دینا پڑتا ہے، تو مجھے سپیلنگ وغیرہ کو نہیں آتے، میں اسی وقت جوڑ کے بنا لیتا ہوں، یہ جوڑ کے بن جائے گا، تو لفظ سمجھ آ جاتی ہے۔ کون سا قرآن کا لفظ ہے کہ اس میں کوئی زیر زبر غلط ہو جائے گا؟ تو یہ ہے ساری ڈھیٹ سی زبان ہے، ماری کوٹی ہوئی، بندے کا منہ چبا ہو جاتا ہے بولتے ہوئے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ہم زیادہ انگریزی کے غلام ہیں انگریزوں کی نسبت۔ اللہ کریم ان پہ فخر فرما رہا ہے، جن مسلمانوں کو ہم بے سر و سامان کہتے ہیں، جنہیں ہم قدامت پسند کہتے ہیں۔ اب ان جیسا بننے کا کہا جائے تو کہتے ہیں یہ ہمیں قدیم طرف لے جا رہے ہیں، ترقی سے روکتے ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ۔ کیا ترقی کر رہے ہو؟ گدائی میں، مانگنے میں؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ ترقی ہے کہ تم گداگری میں ترقی کر رہے ہو؟ تہذیب بھی تمہاری مانگی ہوئی، زبان بھی مانگی ہوئی، غذا بھی مانگی ہوئی، لباس بھی مانگا ہوا، تبھی تو تمہاری آبرو ٹی وی پہ اچھلتی پھر رہی ہے، آبرو بھی مانگی ہوئی ہے۔ تمہاری کوئی قومی آبرو نہیں ہے۔ ہم ٹی وی بڑا خوش ہو کے دیکھتے ہیں، نوجوان لڑکیاں اچھل کود رہی ہیں، نیم برہنہ،
ہم یہ نہیں سوچتے یہ ہماری بیٹیاں ہیں۔ کوئی شریف آدمی اپنی بہو بیٹی کو اس طرح دیکھنا پسند کرتا؟ تو یہ ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، انہیں کیا ہو گیا؟ انہیں وہ تہذیب کا ٹیکہ لگ گیا ہے۔ چپڑاسی سے لے کر صدر تک گردن میں پٹا پڑا ہوا ہے انگریز کی غلامی کا۔ وہ اس دفعہ اللہ کا شکر ہے صدر صاحب کو اتنی انگریزی آتی نہیں کہ انگریزی میں تقریر کرتے، تو اس دفعہ پہلی دفعہ صدر نے اردو میں تقریر کی۔ اور یہ بھی غنیمت ہے، وہ ماتر سا آدمی ہے، اسے اتنی انگریزیاں آتی نہیں، پر اچھا ہو گیا۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی صدر نے اسمبلی میں یا اسمبلی کے اس جوائنٹ سیشن میں اردو میں تقریر کی ہے، اس لیے کہ بابے کو انگریزی آتی نہیں، ورنہ بابا بھی بولتا۔ اور ہمارے حکمرانوں کو یہ شرم بھی نہیں آتی، جہاں جاتے ہیں، چین جاتے ہیں بڑے بھاگ بھاگ کر، چینی انگریزی میں بات نہیں کرتے، وہ چینی میں کرتے، یہ انگریزی میں کرتے۔ یار تم بھی اردو میں کرو، آخر ترجمہ ہی کر کے کسی نے ان کو بتانا ہے، انگریزی کا نہیں کرے گا اردو کا کر دے گا، لیکن نہیں، وہ چینی میں کریں گے یا انگریزی میں کریں گے۔ حامد کرزئی تک اپنی زبان میں تقریر کرتا ہے اور انہیں ترجمہ بات اپنی زبان میں کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کٹھ پتلی ہے، یہ ہے وہ ہے، بات انگریزی میں وہ بھی نہیں کرتا۔ اس کی بھی میں نے کتنی صدارتی تقریریں یا ان سے ملاقات میں دیکھا ہے، وہ اپنی زبان میں بات کرتا ہے۔ ہماری کوئی اپنی زبان ہی کوئی نہیں، ہم بیچارے۔ اللہ 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 فرمایا متانا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر، ان کی زندگیاں بیت گئیں میری نعمتیں کھاتے، اور میں انہیں دیتے ہوئے میں نے ہاتھ نہیں روکا، میں ان پر کرم کرتا ہی رہا۔ انہیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ وسائل اور دولت اور طاقت اور فوجیں لو لشکر تو ان کے پاس تھے، لیکن بظاہر اسباب دنیا سے خالی مسلمانوں نے اللہ کی قوت سے، قوت ایمانی سے ان سے وسائل چھین لیے اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا اور ان کی بڑی بڑی ریاستوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کیسر اور کسرا جیسی سپر پاور زیر نگیں ہو گئیں اور یمن کے خزانے مدینہ منورہ میں تقسیم ہونے شروع ہو گئے۔ افہم الغالبون، تو کیا یہ آخرت میں غالب آ جائیں گے؟ قیامت کو مقابلہ کر لیں گے؟ یہاں کر کے تو دیکھ لیں۔ مسلمان تو وہ ہے نا جس پہ قرآن فخر کر رہا ہے، اللہ کریم فخر کر رہے ہیں، اور اللہ کریم اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ، یعنی کام مسلمان کر رہا ہے، اللہ کریم اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ فنا فی اللہ سے مراد یہ ہے کہ کام تو مسلمان کر رہے ہیں، فرمایا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ ان پر زمین سمٹتی آ رہی ہے، تنگ ہوتی جا رہی ہے، وسائل تو ان کے پاس تھے، لو لشکر تو ان کے مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ اللہ کی طاقت تھی، اللہ کا دین تھا، اللہ کے نبی کا دامن تھا۔ افلا یرون ان نأتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ نہیں دیکھتے کہ ہم ان کے اطراف سے ان پر عرصہ حیات تنگ کیے جا رہے ہیں، زمین ان کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ افہم الغالبون، یہ آخرت کو مجھ پہ غالب آ جائیں گے، یہ آخرت کے عذابوں کو روک لیں گے؟ یہاں تو مسلمانوں کا ہاتھ روک سکیں، کہاں گئے وہ مسلمان؟ مسلمانی در کتاب و مسلمانان در گور، مسلمان قبروں میں اور اسلام کتابوں میں۔ اب تو مسلمان کافر سے مانگ کر کھانے پہ فخر کرتا ہے اور کافر جیسا بن کر نظر آنے پہ فخر کرتا ہے اور اتراتا ہے۔ تو ویسے ہی پھر نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔